سلونیا ضلع پونچھ میں مولانا سلیم قادری کی قربانی، محنت اور اخلاص سے تعمیر ہونے والا مدرسہ غوثیہ قادریہ جماعت اہل سنت کی ایک عملی اور روشن مثال بن چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار انجم مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں جماعت اہل سنت کی طرف سے پیش کی جانے والی ایک خصوصی رپورٹ براہ راست سلونیا ضلع پونچھ سے۔ ناظرین کرام، دین و سنیت کے فروغ کا چراغ ان علاقوں میں روشن کرنا جہاں سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہوں، بلا شبہ ایک عظیم جدوجہد اور قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ مولانا سلیم قادری صاحب نے اسی جذبے، حوصلے اور خلوص کو ساتھ لے کر چند ہی برسوں میں مدرسہ غوثیہ قادریہ کی بنیاد رکھی اور اسے تعلیمی اور روحانی لحاظ سے ایک فعال ادارے کی شکل دے دی۔ یہ مدرسہ ایک ایسے پہاڑی علاقے میں قائم کیا گیا جہاں نہ مکمل سڑک کی سہولت دستیاب ہے، نہ پانی، نہ دیگر ضروریات زندگی، لیکن مولانا صاحب نے نہ بارش کی پرواہ کی، نہ دھوپ، نہ سردی دیکھی اور نہ گرمی۔ بس ایک ہی لگن تھی، ایک ہی شوق تھا، ایک مقصد تھا کہ دین کا چراغ جلانا ہے۔ ناظرین، مولانا سلیم صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس ادارے کی بنیاد رکھی اس وقت ان کی داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، لیکن آج وہ داڑھی سفید ہو چکی ہے، محنت و مشقت کی علامت بن کر۔ یہ سفید داڑھی ان کے خلوص، قربانی اور استقامت کی گویا ایک خاموش گواہی ہے۔ عوام اہل سنت نے بھی قدم قدم پر اس کار خیر میں حصہ لیا، کسی نے سریا دیا، کسی نے دروازے، کسی نے نقد تعاون کیا اور کسی نے سیمنٹ و بجری کی صورت میں تعاون فراہم کیا۔ آج یہ 2 منزلہ ادارہ آپ کی نگاہوں کے سامنے علم و ہدایت کا ایک مرکز بن چکا ہے۔ ادارے کی طلبہ جامعہ انوار العلوم جیسے بڑے اداروں میں پہنچ کر قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں۔ ادارہ اس وقت بھی تقریباً 5,59,000 روپے کا مقروض ہے اور تعمیر کا کچھ اہم حصہ ابھی باقی ہے، جیسے کہ 4 دیواری، دروازے، سیمنٹ، بلاک اور دیگر ضروری اشیاء۔ یہ ادارہ مکمل طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے وقف ہے اور جماعت اہل سنت ضلع پونچھ کے جید علماء کرام کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اس عظیم جدوجہد کی روح رواں حضرت مولانا سلیم قادری صاحب سے کیے گئے ہمارے خصوصی انٹرویو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں علاقہ سلونیا کے اندر موجود ہوں۔ ضلع پونچھ کا یہ خوبصورت علاقہ ہے کہ جس کے اندر دین و سنیت کا جو کام ہے جماعت اہل سنت صوبہ جموں کے بینر تلے بڑے ہی اچھے منصوبے کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ یہاں کے مقامی علماء کرام کی نگرانی میں بڑے ہی عمدہ نظام کے ساتھ چل رہا ہے۔ کل ہم نے جو ہے مرکزی جامع مسجد سلونیا کے حوالے سے آپ کو روبرو کرایا تھا اور وہیں آج مدرسہ غوثیہ قادریہ کے حوالے سے جو ہے یہاں کے ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سلیم قادری صاحب سے ہم جو ہے مخاطب ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے۔ بڑے کم عرصے کے اندر انہوں نے یہ ادارہ اس دور دراز علاقے کے اندر، پہاڑی علاقے کے اندر کہ جہاں نہ ابھی خاص طور پر کوئی سڑک کی جو ہے وہ یہاں پر سہولت دستیاب ہے، نہ کوئی پانی کی کوئی اس طریقے کی خاص طور پر کوئی سہولت دستیاب ہے، اور بہت ساری مشکلات اور کٹھنائیاں جھیلنے کے باوجود، محنت اور مشقت کرنے کے باوجود انہوں نے جو ہے یہ ادارہ جو آپ اسکرین کے اوپر جو ہے تمام ویژول اور تمام مناظر براہ راست اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ مدرسہ جو ہے غوثیہ قادریہ مولانا سلیم صاحب نے تنہا علماء کرام کی جو ہے سربراہی اور معاونت کے ساتھ محنت و مشقت کر کے بڑے کم عرصے کے اندر انہوں نے یہ تعمیر کیا ہے، اور یہاں طلبہ کرام بھی جو ہے صبح شام وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ جماعت اہل سنت کے بہت بڑے پلیٹ فارم سے آپ کو اس وقت جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس دور دراز علاقے کے اندر جماعت اہل سنت کا جو آپ نے عظیم کام سر انجام دیا ہے اور مدرسہ غوثیہ قادریہ جو آپ نے تعمیر کیا ہے، کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اس دور دراز و سنگلاخ علاقے کے اندر جو ہے وہ مدرسہ غوثیہ قادریہ تعمیر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت، میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے مصروف وقت نکال کر قیمتی سے قیمتی وقت نکال کر آپ سلونیا کے اندر مدرسہ غوثیہ قادریہ میں تشریف لائے، تو میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور رہی یہ بات کہ مدرسہ غوثیہ قادریہ قبل 3-4 سال کے عرصے میں بحمدِ تعالیٰ 2 منزلہ عمارت دعوت نظارہ پیش کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ادارہ غوثیہ قادریہ عوام اہل سنت کے تعاون کا ثمرہ ہے۔ بہت خوب۔ اللہ کا فضل ہے کہ جس کے پاس بھی میں گیا، میں نے جس سے جو کہا وہ قبول ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اور میں آج
عوام اہل سنت کا آپ کے اس چینل کے مادھیم سے یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے علماء اور خاص و عام سب نے الحمدللہ اس ادارے کا بڑھ چڑھ کر تعاون کیا. کسی نے سریہ پیش کیا، سیمٹ، بجری، نقد، درے دروازے، یہ ساری چیزیں اس قوم کا تعاون کا صدقہ ہے اور قوم کے تعاون کا ثمرہ ہے کہ جو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. مولانا سلیم صاحب، بہت سارے ادارے جو ہے اس وقت ضلع پونچھ کے اندر دور دراز علاقوں کے اندر تعمیر ہو رہے ہیں. یقیناً دین و سنیت کا کام ہے. انشاءاللہ یہ کام آگے مزید اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا جب تک آپ طرح کے نوجوان علماء کرام جو ہیں سماج کے اندر اور عوام کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے موجود ہیں. لیکن وہیں یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ مدرسہ غوثیہ قادریہ جو ہے وہ تعلیمی طور پر اس وقت کتنا جو ہے وہ اپنا مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، اور اب تک یہاں پر تعلیم کا جو کیا نظم و ضبط ہے، یہ بھی جو ہے ناظرین کو جو ہے اس سے باور کرائیں آپ. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے مدرسہ غوثیہ قادریہ کے پڑھے ہوئے طلبہ جی ہمارا مرکزی ادارہ جامعہ انوار العلوم کے اندر ماشاءاللہ بحمدی تعالیٰ جو ہے 10 12 15 پارے کے حافظ ہو چکے ہیں. گزشتہ سال وسیم اکرم ہمارا شاگرد ہمارے ادارے کا پڑھا ہوا میرا بھتیجا ہے، تو اس نے اسی ادارے کے قریب میں مسجد بلال جی میں جو ہے 10 پارے سنائے. اس کا ذکر آپ نے میرے خیال ایک بار پہلے انٹرویو میں بھی کیا تھا. میں نے کیا تھا پہلے جامعہ انوار العلوم کے اندر. جی ماشاءاللہ. یہ اللہ کا فضل ہے. اور ہمارے ادارے میں آج بھی 50-60 بچے صبح شام پڑھتے ہیں. ہمارا منصوبہ، ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم بحمدی تعالیٰ اس اوپر والی منزل کو 4 دیواری کرنے کے بعد درے دروازہ، رنگ روگن، بجلی فٹنگ میٹنگ، یہ بہت بڑا کام ہے. تقریباً میرے حساب سے 10-12 لاکھ کا کام ابھی باقی ہے. اور اس وقت ادارہ جو ہے وہ 5,59,000 روپیہ مقروض بھی ہے. تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پوری عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے تعاون کرایا اپنے مساجد سے، مدارس سے، یا جو لوگ ان کے ملنے جلنے والے تھے، جس کا جو بن سکا وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں آج آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ احمد آباد، گجرات، MP، مہاراشٹرا، UP، اس میں گزشتہ نومبر سے 28 دسمبر کو نکلا تو 23 فروری تک میں وہاں رہا. تو میں ان لوگوں کا بھی بہت دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور اپنا تعاون پیش کیا. تو بحمدی تعالیٰ قرضہ ہمارا 9-10 لاکھ تھا، جس میں آج کی ڈیٹ میں 5,59,000 روپیہ مقروض ہے. اور ہماری جماعت کے بہترین عالم دین حضرت اللہ مولانا مفتی سکندر یاد خان صاحب اور مفتی نثار صاحب نے یہ پورا حساب ان کی نگرانی میں اور ان کی دیکھ ریکھ میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو میں آج یہ ایک بڑا وثوق سے کہتا ہوں کہ میں نے قوم کا پیسہ اس سے پہلے بھی ضائع نہیں کیا اور اس کے بعد بھی نہیں کروں گا. جس سے میں نے جو لیا وہ اللہ کی رضا کے لیے ادارے کے اندر لگایا. اور میں یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میں، اور یہ بھروسہ بھی دیتا ہوں کہ میں جس کا پیسہ لیتا ہوں تو میں پیسہ اسی ادارے کے اندر، ادارے کے کام میں مصروف کرتا ہوں. یہ بھی جو ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ماشاءاللہ تنہا ہیں آپ، اکیلے جو ہے اس بہت بڑے کاز کو لے کر کے آپ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے مزید ہمکنار فرمائے ماشاءاللہ. لیکن اتنا حوصلہ اور اکیلے جو ہے اتنے بڑے کام کو لے کر کے، ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جب اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کوشش کرتا ہے تو اکیلا جو ہے وہ بہت ساری آزمائشوں سے گزرتا ہے. تو اس ادارے کے جو معاملات اور اس کے تعمیری مراحل سے جو کچھ آزمائش خاص طور پر جو آپ کو گزری وہ بھی ناظرین کو بتائیں، اور ساتھ میں بتائیں کہ یہ اتنا بہترین اور بلند اور بالا جو حوصلہ آپ کو ملا ہے وہ کیسے ملا. حضرت یہ جو کام آپ کا جو آپ فرما رہے ہیں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے کام شروع کیا تو میری داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا. تو آج آدھی داڑھی سفید نظر آ رہی ہے. میں نے صبح شام اور نہ دیکھی بارش، نہ دیکھی دھوپ، نہ دیکھی گرمی اور نہ دیکھی سردی. میرے اندر ایک دھن تھی، ایک یہی خواہش تھی، ذوق و شوق تھا کہ مجھے ادارہ بنانا ہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ ذوق و شوق بھی، وہ محنت اور مشقت رنگ لائی ہیں. آج اللہ کا فضل ہے کہ مدرسہ غوثیہ قادریہ 2 منزلہ ہمارا دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. اور یہ ادارہ عوام اہل سنت کے تعاون کا صدقہ ہے اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ادارہ ہے. یہ میرے گھر کا نہیں، یہ قوم مسلم کا جو پراپرٹی ہے.
दो सवाल और रहेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू जमात का किस तरीके से हज़रत उसकी क़यादत और उसकी सरबराही के हवाले से बताएं कि जमात भी अपना मरकज़ी किरदार अदा कर रही है, इस हवाले से भी जो है वो अवाम उन्नास को आप मुख्तसर अल्फाज में जो। अल्लाह का फ़ज़ल है कि गुज़िश्ता हमने 1-1.5 साल पहले जो है वो एक कॉन्फ्रेंस शहीद आज़म नाम से कॉन्फ्रेंस की थी। जी जी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे ज़िला पुंछ के 28 जो है वो उलमाए किराम तशरीफ़ लाए थे, जिसमें हमारे चोटी के उलमाए किराम हम सब ने सबको मदऊ किया, सारे तशरीफ़ लाए, तकरीरें की, इदारा देखा। उस वक्त में ये इदारा दूसरी मंजिल नहीं थी। अगर हमारे अकाबिर और हमारे बड़े उलमा का ताउन हमारे साथ रहे, जैसे जुम्मे का मौका है तो ज़ाहिर सी बात है हम सब का मिली फरीज़ा है, मेरा तना अकेले का ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो हो सकता उन्होंने किया, मैंने पहले भी कहा, जैसे मुझे तस्दीक़ात की ज़रूरत है और जो जैसे मुझे ट्रस्ट से कुछ सिमत लेनी थी तो मैं मुफ्ती फारूक साहब क़िबला के पास गया, उन्होंने साइन किया, जो उलमा से हुआ वो किया। मगर यह कि अब ज़ाहिर सी बात है उलमा को अपने अपने इदारे भी देखने हैं, तो मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि ये इदारा हमारी जमात अहले सुन्नत के अकाबिर उलमाए किराम की निगरानी में चल रहा है। तो इनसे गुजारिश है कि आप मुझ पर दस्ते शफ़क़त रखें और अपने जामा मस्जिद से जुम्मे के मौके पर अगर इस इदारे का ताउन करवाएंगे माशाअल्लाह, तो हज़रत ये इदारा भाई, आप मकरूज़ जो है। हमारे नाज़रीन को आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जो बुनियादी तौर पर ज़ाहिर सी बात है अब तक बहुत ख़र्चा हो चुका है, जैसे कि आपने अभी ज़िक्र किया, इदारा मकरूज़ भी है, लेकिन वहीं जो है अभी जो और कुछ काम आपका बाकी है इदारे के हवाले से, और इसके लिए आपको नकदी या अशिया की सूरत में वो कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको दरकार हैं, और अवाम उन्नास से ख़ास कर आपके इलाका सोलूनिया से जो लोग हमें देख रहे हैं और कुर्ब जवार से जहाँ जहाँ मंडी है और इसी तरीके से साथरा है या ज़िला पुंछ से हमें जहाँ भी पूरे जम्मू कश्मीर यूटी से देख रहे हैं लोग, क्या गुजारिश करेंगे आप? आपके जो अकाउंट नंबर हैं वो भी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपके रब्ता नंबर, किस तरीके से ताउन चाहते हैं आप अवाम उन्नास से? इस वक्त में हमें जो है वो दरे दरवाज़े की ज़रूरत है, ब्लॉक की ज़रूरत है और साथ साथ में सीमेंट को रेते की ज़रूरत है, क्योंकि हमने इदारे की जो है वो 4 दीवारी करनी है अभी। तो मुझे 250 मुझे ब्लॉक की ज़रूरत है, उसमें तकरीबन 12 दरे दरवाज़े ज़रूरत हैं और सीमेंट तो ये तकरीबन 200 बैग के लगभग में ज़रूरत है, बल्कि इससे ज़्यादा भी लग सकती है। कोई आखिरी पैगाम देना चाहें हज़रत आप अपने नाज़रीन को? मैं यही कौम मुस्लिम से गुजारिश करता हूँ कि ये हम सब का मश्तरका काज है, हम सब का मिली फरीज़ा है। बेशक बेशक। तो मैं गुजारिश करूँगा जिस तरह आपने पहले मुझ पर भरोसा किया और भरोसा करके अपने ताउन से नवाजा, तो बिहम्दी ताला मैंने अल्लाह ताला की तौफीक से वो आपका दिया हुआ अतिया इदारे के अंदर जो है वो लगाया और आज वो आप अपने माथे की निगाहों से वो अपना समरा देख रहे हैं। बेशक। फिर अगर आपसे गुजारिश है कि आप मुझ पर भरोसा करें और इदारे का ताउन कराएं, बिहम्दी ताला जिस तरह आज हमारे मदरसे के अंदर बेहतरीन हाफिज़ और बेहतरीन कारी कुरान हम किरात भी पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ जो है वो नाज़रे की बेहतरीन तालीम है। हमारा यही मंशूर है कि हम अपने इदारे से नाज़रा और किरात मुकम्मल शरोपस्त के साथ में तैयार करके अपने बड़े इदारों में अपने बच्चों को भेजेंगे, जैसे हमने पहले भी बच्चे भेजे जामिया अनुवार में। इसी तरह हमारा मंशूर है कि हम 1 साल में तकरीबन 50 बच्चे यहाँ से तैयार करके बड़े इदारों में भेजें। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ हज़रत मौलाना सलीम साहब के जो इलाका सलोनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े ही अच्छे नज़्म ज़ब्त के साथ बुनियादी तौर पर जो यहाँ पर इन्होंने इदारा गौसिया कादरिया का जो इन्होंने यहाँ पर एक अज़ीम काज जो शुरू किया है। ज़ाहिर सी बात है कोई भी हमारा जो अहले सुन्नत वल जमात का इदारा है हमारा वो अपना है, और बड़ी खुशी की बात यह है कि सलोनिया के अंदर एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 जगहों पर जो है बिहम्दिही ताला वो दीनी काम बड़े ज़ोर और शोर के साथ हो रहा है। और उसकी बुनियादी तौर पर जो वजह है वो ये है कि यहाँ उलमाए किराम की कसरत है कि जो बड़ी मेहनत के साथ और नीयत के साथ, खुलूस नीयत के साथ अच्छे जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ 3-3, 4-4 इदारे बड़े मजबूती के साथ दीन व सुन्नियत का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये छोटी सी पेशकश मदरसा गौसिया कादरिया से लेकर के मैं नाचिज़ अबरार अंजुम हाज़िर था। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मज़ीद आगे भी अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें, इदारे का ताउन करें, इदारे को जो है अपनी मोहब्बतों में यहाँ विज़िट भी करें, देखें, और इस काज में हज़रत मौलाना सलीम साहब का जो है वो ताउन करें, दामे दिर में कदमे सुखने। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन व सुन्नियत का काम बढ़ चढ़ कर करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, वस्सलामु अलैकुम।